کہ موسم نے ایک بار پھر جو ہے کروٹ بدلی ہے، جس کے باعث اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ ابر آلود رہنے کا بھی امکان ہے اور ابر رحمت برسنے کا بھی امکان ہے۔ گرمی کا زور جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ میاں والی میں طوفانی بارش اور شدید ژالہ باری نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے، جہاں تیز ہواؤں کے باعث درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑنے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے اضلاع پشاور، مالاکنڈ اور بنوں میں بھی بادل خوب گرجیں گے، جس سے موسم جو ہے خوشگوار ہو جائے گا اور ہو بھی گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج لاہور میں مزید بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے، جس سے شہر کا درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ہے۔ ایک طرف لاہور میں تیز آندھی اور گرد آلود ہوائیں بوندا باندی نے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے اور بارش کے بعد گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ملک کے کئی علاقوں میں شدید گرمی کی جو ہے لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا امکان موجود ہے اور موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوشگوار موسم صرف عارضی ہے، کیونکہ دوسری جانب سندھ کے شہر دادو کی اگر بات کی جائے تو وہاں درجہ حرارت جو ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے اور کراچی میں بھی شدید گرمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو اس سال کی خطرناک ترین گرمیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ NDMA کے مطابق جو ہے انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ رواں سال گرمی کی شدت گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ ماہرین موسمیات تبدیلی سے جو ہے کلائمیٹ چینج کے اثرات قرار دے دیے ہیں۔ کیا 12 مئی کے بعد ملک میں شدید ہیٹ جو سٹروک ہے یا ہیٹ ویوز جو آنے والی ہیں اس کی لپیٹ میں رہے گا؟ کن علاقوں میں زیادہ ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہوگا اور کون سے علاقے جو ہیں وہ اس سے جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ آج ہم کلائمیٹ کنڈیشنز کے اوپر بات کریں گے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جہاں گرمی ہوتی ہے مگر ایک دم سے پری مانسون کی کنڈیشنز آ جانا، ایک دم سے آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، ابرپٹ چینجز آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر زینب نعیم از ود اس۔ السلام علیکم ڈاکٹر زینب۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر زینب، we've been talking about the weather pattern changes and the climatic conditions۔ آج کل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک دم سے یہ جو موسم ہے، یہ جو منتھ چل رہے ہیں، یہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہیٹ ویوز کے مہینے ہوتے ہیں، تو ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم سے آندھی آتی ہے، ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے، تو اتنا انپریڈکٹیبل موسم کیوں ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ ابھی آج سے کوئی ہفتہ پہلے کی پریڈکشن کچھ اور تھی ان دنوں کی، اور اچانک جو ہے 2 دن پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے پریڈکشن جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ کوئی بھی چیز حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی طرح سے موسم رہے گا، کیونکہ موسمیاتی تغیرات جو ہے وہ اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ کلائمیٹک پیٹرنز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے ان سب کے ساتھ فیس کرنا اچانک چینجز کو وہ چیلنجنگ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ہمارا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ونریبل ہے۔ ابھی جو بات ہے یہ پنڈی، اسلام آباد اور ناردرن ایریاز میں یہاں کہیں کہیں تھنڈر سیلز موجود ہیں، یعنی کہ تھوڑی بہت ویسٹرن ڈسٹربنسز سے بارشیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک یہ نیچرل فینومینا بھی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب گرمی شدید پڑ رہی ہوتی ہے، شدید گرمی کے بعد جو نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دم سے اچانک بارشیں ہو جاتی ہوتی ہیں اور اس سے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ابھی ہارویسٹ کا سیزن ہے اور گندم کی کٹائی چل رہی ہے، تو یہ خطرناک بھی ہے کسانوں کے لیے، خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں اور اپر سندھ میں۔ جہاں تک بات ہے سندھ اور بلوچستان کی، تو وہاں پر شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ بتا بھی رہی تھی، اور لیکن گرمی ایسی ہے کہ ویٹ بلب کی سچویشن بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے سمندر کی وجہ سے کراچی کا جو موسم تھا وہ شام کو ہوائیں چلتی تھی ٹھنڈی اور وہ بہتر ہو جاتا تھا، لیکن ابھی شام کی ہواؤں میں بھی گرمی موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ امپیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ گرمی اس لیے کہ یہ سارٹ آف ایک پریشر سسٹم ڈیولپ ہوا ہے ان کوسٹل ایریاز میں، جس کی وجہ سے جو گرم ہوائیں ہیں وہ ٹریپ ہوئی ہوئی ہیں اور وہی شام کے ٹائم بھی سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا پورا خطہ عجیب موسمیاتی تغیراتی تبدیلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں زینب، آپ نے بھی بتایا بھی ہے کہ بلوچستان اور سندھ کا ایریا شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ایریا جو شدید جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ تو اتنا انپریڈکٹیبل موسم ایک ہی ملک کے اندر جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں، آگے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ہم کیسے اس کی پریڈکشن کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت کہتے ہیں نا کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
بالکل اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس میں اور یہ جو ہم کہتے ہیں پیشگی اقدامات یا اینٹیسپیٹری ایکشن اس کو بولا جاتا ہے، اس میں انویسٹ زیادہ سے زیادہ کریں، جس میں ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، یہ ویدر اسٹیشنز اپ گریڈڈ جو ڈیٹا سسٹمز ہیں ان میں اپ گریڈ کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریں، تاکہ یہ جو ہمارا پریڈکشن ماڈلنگ اور فور کاسٹنگ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ اس جو ہے سچویشن میں ہمارا اتنا اپ ٹو ڈیٹ فور کاسٹنگ اور ویدر ماڈلنگ سسٹم اس طرح سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ چیلنجز جو ہیں فیس کرتے ہیں ارلی وارننگ میں۔ اس کے علاوہ بالکل آپ درست فرمانی ہے، ایک طرف ملک میں عجیب موسم ہے، دوسری طرف بالکل چینج ہے، لیکن 12 مئی کے بعد پورے ملک میں جو ہے شدید گرمی کی لہر کا بھی اندیا دیا ہوا ہے، اور اس دفعہ جیسے NDMA نے بھی پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ گرمی کی جو شدت میں وہ اضافہ دیکھا جائے گا۔ پھر جولائی کے بعد جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پروبیبلٹی ہے کہ ایل نینو کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ سچویشن ہوئی تو آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ تو ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں اچانک بارش ہو جائے گی جس سے فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ مونسون سپیل شاید آپ نہ دیکھ سکیں، لیکن مونسون برسٹ جیسے اچانک کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اچانک ہیل برسٹ ہو گیا، اس طرح کے معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو شہر ہیں ان کے ڈرینیج پلانز جو ہیں وہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیشگی اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ابھی بھی ٹائم ہے، لیکن اگر ہم نہیں کریں اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ ترجیح نہیں ہے۔ زینب یہ بتائیے گا کہ ال نینو کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان ورسٹ کنڈیشن؟ دیکھیے ایل نینو کے یہ امپیکٹس پڑ سکتے ہیں کہ جو ابھی ہم کراچی سائڈ پہ یا کوسٹل ایریاز میں شدید گرمی دیکھ رہے ہیں، پورے ملک میں جو ہے وہ گرمی میں اضافہ ہوگا۔ جیسے ٹیمپریچر جو ہے وہ 40-45 اگر جاتا ہے تو ویٹ بلب کی وجہ سے، کیونکہ جولائی اگست میں ویسے ہی نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو محسوس 50 تک کیا جا سکتا ہے۔ جب اتنی شدید گرمی پڑتی ہے تو انسانوں پہ فزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی امپیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصلیں جو ہے وہ سوکھتی ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے پانی کے ذخائر ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ اس دفعہ برف باری بھی ویسی نہیں ہوئی تو آپ کے پاس پانی کا ذخیرہ ویسے ہی لمیٹڈ ہے، گلوف کے خدشات موجود ہیں، تو شدید گرمی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات مزید ہو سکتے ہیں۔ یہ اکنامک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے جب فصلیں نہیں پکتی صحیح سے اور اتنی گرمی پڑتی ہے تو انڈسٹری پر بھی برڈن آتا ہے، تو یہ میکرو اکنامک کرائسس بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ ہیٹ سٹروکس کہاں کہاں دیکھے جا سکتے ہیں، ہیٹ ویوز کہاں کہاں آ سکتی ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے، مگر اگر ہم بات کریں، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دادو کا ٹیمپریچر جو ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ، تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، جو اس دفعہ کی ریسرچ ہے یونیورسٹی آف شکاگو کی، اس کے مطابق پاکستان کے 8 شہر جو ہے ادھر ڈیتھ یا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے 2050 تک زیادہ بڑھ سکتا ہے، جس میں یہ بڑے شہروں کے نام ہیں کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، سیالکوٹ، اسلام آباد۔ اسی طرح سے جو ایکسٹریم ٹیمپریچر ہر سال تقریباً ناردرن ہیمیسفیئر میں دادو سائڈ یا جیکب آباد میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہیٹ مورٹیلٹی ریٹ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ، اور ہیٹ سٹروک ہم بلوچستان سبی سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یوب سبی، کیونکہ اور وہاں ویسے ہی قحط سالی پچھلے سال بھی رہی، اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ بارشیں اس جگہ پہ تھوڑی کم پریڈکٹڈ ہیں۔ اوور آل پریڈکشن ہے کہ بارش شاید زیادہ ہو پچھلے سال سے، لیکن بلوچستان سائٹ پر پریڈکشن ابھی بھی کم ہے، وچ از ڈینجرس، کیونکہ وہاں پہ پانی کا ذخیرہ ویسے ہی سوکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے امپیکٹس ہم دیکھ سکتے ہیں شدید گرمی کی وجہ سے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب نعیم واز ود اس، آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹ آن کلائمیٹک چینجز۔ ہم نے بات کی کلائمیٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ جو ہے آپ کو کتنا برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے لانینا کی سچویشن ہے، ایک طرف سردی ہے تو ایک طرف گرمی ہے،